سورہ اعراف کی آیت نمبر 8 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والوزن یومئذ الحق، فمن ثقلت موازینه فأولئک هم المفلحون، ومن خفت موازینه فأولئک الذین خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون، وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ اور اس دن ٹھیک ٹھیک تول ہوگی، پھر جس کے تولیں بھاری نکلی سو وہی لوگ کامیاب ہیں، اور جس کی تولیں ہلکی ہوئی وہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنا نقصان کیا اس وجہ سے کہ ہماری آیتوں کا انکار کرتے تھے۔ اور ہم نے تمہیں زمین میں جگہ دی اور تمہارے لیے اس میں روزیاں مقرر کر دی، تم بہت کم شکر کرتے ہو۔ گزشتہ آیات میں اس بات کا تذکرہ ہوا تھا کہ اچھے اور برے عمل کی جزا اور سزا کی اصل جگہ آخرت ہے، لیکن دنیا میں بھی ہلکا پھلکا اس کا اثر ظاہر ہو جاتا ہے جب تک کہ اللہ کی مصلحت کا تقاضا ہوتا ہے۔ کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ ایک آدمی برا ہے، برے کام کرے جا رہا ہے دنیا میں، مگر اس کو سزا نہیں ملتی، کوئی پکڑ نہیں آتی اس کی، ایک طویل عرصہ گزر جاتا ہے، بہت لمبا عرصہ گزر جاتا ہے، دیکھنے والے شک میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے، اتنا ظلم، اتنا بڑا بربریت ہے مگر اس کی کوئی پکڑ نہیں ہے۔ لیکن اللہ کی حکمت اور مصلحتیں ہوتی ہیں، اس لیے وہ ظالم کی فوراً پکڑ نہیں کرتے۔ جیسے فرعون نے کتنے بچے قتل کروائے، آج ایک بچہ اگر حکومت خود مروا دے تو دیکھی کیسا طوفان مچ جاتا ہے، کوئی مار دے تو حکومت کی غفلت کی وجہ سے اس کے اوپر کتنا کچھ ہو جاتا ہے۔ تو فرعون جیسا آدمی کہ جس نے ہزاروں لاکھوں تک کے بچے قتل کروائے، معصوم شیرخوار بچہ پیدا ہوتا ہے اس کو جا کے کرندے قتل کر دیتے ہیں، یہ ظلم تھوڑا نہیں تھا۔ آج کچھ لوگ بیچارے اس وجہ سے کہ دنیا میں ظلم ہو رہا ہے کہتے ہیں خدا کہاں ہے، اگر اللہ ہے شیطان ان کو الٹی پٹی پڑھاتا ہے۔ یہ نہیں کہتا کہ یہ ظلم ہے، ظالم کی مذمت بیان کرو، وہ شیطان ظالم سے ہٹا کر اس کو خدا کی طرف موڑ دیتا ہے، کہتا ہے خدا کہاں ہے کہ جو ظلم کو اتنا برداشت کیے چلا جا رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا جو ہے نا یہ جزا کی جگہ بنائی نہیں، یہ امتحان گاہ ہے۔ یہاں امتحان گاہ میں کسی بھی پرچہ لکھنے والے کا ہاتھ روکا نہیں جاتا۔ یہ جو تھوڑا بہت اللہ عذاب دنیا میں دے دیتے ہیں یہ بھی مطلب ایک عام اصول اور ضابطے سے ہٹ کر ہے، ورنہ جیسے دنیا امتحان کا ضابطہ تو یہ ہے کہ اس میں کچھ بھی نہ ہو، جو جیسے کر رہا ہے کرنے دو اس کو، اور پکڑ ان کی آخر میں جا کے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے بہت اس عرصہ یعنی ہمارے موجودہ نظام اور دنیا سے پہلے بہت لوگ گزرے، بہت بادشاہتیں گزری، بہت ظالم گزرے ہیں۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ،
ظالموں سے اللہ کو غافل مت جانو، ہرگز ہرگز کبھی بھی گمان نہ کرنا کہ خدا غافل ہو گیا، نہ، انما یؤخرہم لیوم تشخص فیہ الابصار، جس دن آنکھیں چڑھ جائیں گی، یعنی قیامت کا دن، اللہ اس دن تک ان کو ڈیلے کر رہے ہیں، چلو جانے دو، کیونکہ پکڑ بڑی سخت کرنی ہے۔ تو فرمایا کہ اصل جو پکڑ ہوگی وہ تو ہوگی قیامت کو، ان بطش ربک لشدید، اور اس پکڑ کے لیے اللہ چونکہ یہ جزا کا دن رکھا ہے، اور اللہ کے ہاں ظلم نہیں ہے، ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا، اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کریں گے، قیامت والے دن صحیح انصاف ہوگا۔ دنیا میں جو انصاف ہوتا ہے نا، بڑے مشہور انصاف میں لوگ ہوئے ہیں، فلاں کا انصاف، لیکن قیامت کا انصاف کمال انصاف ہوگا، کیونکہ وہ انصاف پیدا کرنے والے کا انصاف ہے۔ اسی لیے فرمایا مالک یوم الدین، مالک یوم الدین یعنی جزا کے دن کا مالک ہے، اس دن کا بھی مالک ہے، لوگوں کا بھی مالک ہے، انصاف کو پیدا کرنے والا وہ ہے۔ تو اصل انصاف تب ہوگا، اور وہاں کا جو انصاف ہے وہ کس طریقے سے ہوگا؟ وہ ہوگا وزن کے طریقے سے۔ یہ عجیب و غریب طریقہ ہے۔ دنیا میں ہم جو دیکھتے ہیں عام طور سے مشاہدہ ہمارا یہ ہوتا ہے کہ وزن وہ چیزیں کی جاتی ہیں جن کا وزن ہوتا ہے، جو نظر آتی ہیں، جن کا حجم ہوتا ہے، کچھ جن کی موٹائی ہوتی ہے، چوڑائی ہوتی ہے، لمبائی ہوتی ہے، اس کو ہم کچھ کی پیمائش کر لیتے ہیں جن کو ماپنا ہوتا ہے، اور کچھ کو تول لیتے ہیں جو تولی جا سکتی ہیں، پتہ چل جاتا ہے کہ اتنے کلو، اتنے گرام، یہ وہ فلاں۔ تو یہ جو وزن ہے دنیا میں تو ہم ان چیزوں کا کرتے ہیں جو ہمیں ہاتھ میں پکڑائی دیتی ہے، لیکن جو عمل ہے، عمل تو کبھی کسی نے دیکھا نہیں ہے، کبھی کسی نے پکڑا نہیں ہے۔ جیسے مثلا نماز ہے، نماز کی ایک تو ظاہری صورت ہے، وہ تو آدمی کی حرکت ہے، ایک اس ظاہری صورت کے نتیجے میں عمل وجود میں آتا ہے۔ یا مثلا سبحان اللہ زبان سے بول دیا، یا کسی شخص نے زبان سے شرک کا کلمہ بول دیا، کفر بول دیا، گالی دے دی کسی کو، حد کی عزت کر دی کسی کی، یہ سارے عمل ہیں۔ جو ہی عمل ہوا ختم، لیکن اس عمل کو کیسے تولا جائے گا؟ اسی وجہ سے کچھ لوگ ایسے ہوئے، آج کے زمانے میں بھی ہیں، کچھ پہلے زمانوں میں بھی ہوتے رہے، ہر زمانے میں انسان اس فکر کے رہے ہیں۔ کوئی بھی فکر نئی نہیں ہوتی، پرانی فکر ہو چکی ہوتی ہے۔ وہ جب اس کو دیکھتے ہیں کہ اس دنیا میں تو جو چیز ہاتھ میں آتی ہے، قابو میں آتی ہے، اسی کو تولا جاتا ہے، تو کہنے لگے کہ قیامت والے دن اعمال کا تول نہیں ہوگا۔ انکار کر دیا اس بات کا، حالانکہ قرآن صاف کہتا ہے، کئی جگہوں پر ہے، بہت ساری صورتوں میں یہ تذکرہ ہے کہ وزن ہوگا۔ حدیث پاک میں بھی ہے، کلمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان حبیبتان الی الرحمن، کہ دو کلمے ایسے ہیں کہ جو اللہ کو بڑے ہی پسند ہیں، زبان پر بڑے ہی ہلکے لیکن میزان عمل پر بہت ہی بھاری، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ دو کلمے، سبحان اللہ و بحمدہ ایک، سبحان اللہ العظیم یہ دوسرا کلمہ۔ تو یہ دو کلمات ایسے ہیں کہ جو میزان عمل میں بہت ہی بھاری ہیں۔ اور پھر خود لا الہ الا اللہ، یہ جو کلمہ ہم بولتے ہیں ایمان کا، یہ فرمایا بہت ہی وزندار کلمہ ہے۔ تو ان بیچاروں کو سمجھ نہیں آتی، سمجھ اس لیے نہیں آتی بل کذبوا بما لم یحیطوا به علما ولما یأتہم تأویلہ۔ انسان کی ایک کمزوری یہ ہے، بیچارے کی نفسیاتی کمزوری ہے کہ جو چیز اس کے دماغ میں نہیں آتی اس کا انکار کر دیتا، حالانکہ اس کا دماغ ہے کتنا سا بیچارہ، اس کے دماغ میں تو صرف وہی کچھ آئے گا جو اس کا مشاہدہ ہے، تجربہ ہے، یا تھوڑا سا اس سے زیادہ آ جائے گا۔ جیسے کہتے ہیں کہ مینڈک تھا کنویں میں، اس میں ہی پیدا ہوا، وہیں اس کی زندگی گزری، سیلاب کے پانی سے، بارش کے پانی سے ایک باہر کا مینڈک بھی اندر چلا گیا۔ اس نے جا کر اس سے پوچھا کہ باہر کتنا پانی ہوتا ہے؟ اس نے کہا بہت زیادہ ہوتا ہے۔ تو مینڈک نے کنویں کے مینڈک نے تھوڑی سی چھلانگ لگا دی، کہتے اتنا ہوگا؟ انہوں نے کہا نہیں، اس سے بھی زیادہ ہوتا ہے۔ اس نے پھر چھلانگ لگا دی، کہتا اتنا ہوگا؟ اس نے کہا نہیں، اس سے بھی زیادہ ہوتا ہے۔ پھر اس نے پورے زور سے ایک دیوار سے چھلانگ لگائی اور دوسری دیوار کو جا لگا، اور کہتا ہے اتنا ہوگا؟ اس نے کہا نہیں، اس سے بھی زیادہ۔ اس نے کہا جھوٹ بولتا ہے، اس سے زیادہ پانی تو ہو ہی نہیں سکتا، اس سے زیادہ پانی تو ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ وہ بیچارہ بھی اپنی جگہ سچا ہے، کیونکہ اس کے دماغ میں، اس کے مشاہدے میں، اس کے تجربے میں اتنا ہی پانی آیا۔
اور دوسرے کی بات پر اسے اعتماد نہیں ہے. تو ایسے ہی کچھ حال انسان کا بھی ہوتا ہے. قرآن کہتا ہے بل کذبوا بما لم یحیطوا به علما ولما یأتہم تأویلہ کذالک کذب الذین من قبلہم، کہ ان لوگوں نے ہر اس بات کو جھٹلایا جو ان کے علم میں نہیں آ سکتی، علم کی گرفت میں نہیں آتی. کہتے یہ ہو ہی نہیں سکتا، حالانکہ ابھی تک ان کے سامنے اس کی حقیقت نہیں آئی. جب حقیقت کھل کے آئے گی تو پھر آدمی کی آنکھیں کھلی کی کھلی، پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہیں. آج دیکھیے جتنی دنیا میں ایجادات ہو گئی ہیں، سائنس نے جتنی ایجادات کر دی، آج سے 200 سال پیچھے کا آدمی اس کے پاس لے جائیں، اسے کہیں کہ بھائی یہ بتاؤ کہ کیا ایسا ممکن ہے کہ 600-700 آدمی اتنا ہی وزن کا سامان اور وہ ہوا میں اڑتے ہیں، ایک ملک سے اور دوسرے ملک میں چلے جاتے ہیں، چند گھنٹوں میں پہنچ جاتے ہیں. کہے گا ہو ہی نہیں سکتا. یہ کیسے ہو سکتا؟ کیونکہ اس نے اپنے اوپر قیاس کیا. اس نے کہا زیادہ سے زیادہ بڑا جو پرندہ ہوتا ہے وہ کتنا وزن اٹھاتا ہے؟ کلو 2 کلو، اس سے زیادہ کیا اٹھا سکتا ہے؟ اس نے بڑا وزن تو کوئی اٹھا ہی نہیں سکتی چیز، لہذا وہ کہے گا کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا. لیکن آج کا انسان جس کے مشاہدے میں یہ چیز آ گئی، حقیقت اس کو نظر آ گئی، تو وہ کیسے انکار کرے اس کا؟ وہ کہتا ہے میری آنکھوں کے سامنے میں نے خود کیا ہے، میرے سے ہوا ہے، آؤ دکھاتے ہیں آپ کو. ولما یاتیم تعویل، جب تک حقیقت سامنے نہیں آتی انسان انکار کرتا رہتا ہے. تو کچھ لوگوں نے پرانے زمانے میں یہ انکار کیا، ان کو کہتے تھے معتزلہ، ایک فرقہ تھا یہ. اور آج بھی کچھ لوگ انکار کر دیتے ہیں اتنا کچھ جاننے کے باوجود بھی کہ دنیا میں کیا نہیں ہو سکتا، پھر بھی کہتے ہیں یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا. قیامت والے دن فرمایا کہ ایسے اتنی بڑی جنت، کہتے یہ نہیں ہو سکتا. قبر میں سانپ ہوتے ہیں، کہتے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم تو دیکھتے ہیں مردے کو کچھ بھی نہیں ہو رہا ہوتا، تم کہتے ہو سانپ ہوتے ہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ قبر اتنی سی ہے اور تم اس میں کہتے ہو کہ جو ہے وہ مردہ اٹھتا بھی ہے، بیٹھتا بھی ہے، منکر بھی آتے ہیں، نکیر بھی آتے ہیں، وہ آ کر اس کا حساب بھی لیتے ہیں، سوال بھی کرتے ہیں، جواب بھی کرتا ہوتا ہے. یہ ساری کہانیاں ہوتی ہیں، ہمیں تو سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے. آج بھی ہیں، ہر انسان کے اندر یہ جراثیم ہوتے ہیں. کوئی اس کا اظہار کرتا ہے، کوئی نہیں کرتا. کوئی اس کو ایمان کے نیچے لگا کر اوپر ایمان کا ہتھوڑا مارتا ہے، اس کو اپنی اس عقل پر ایمان کا ہتھوڑا مارتا ہے اور اس کو یقین دلاتا ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے. ہو نہیں سکتا بلکہ ہوگا، ہو رہا ہے اور ہوگا. تو یہ اس لیے فرمایا والوزن یومئذ الحق، کہ قیامت کے دن یہ آیت کا جو انداز بیان ہے وہ بڑا عجیب و غریب ہے کہ قیامت والے دن کان کھول کے سن لو، یہ وزن ہونا ہے، ہونا ہے، حق ہے، اس میں کوئی شک نہیں، حق بے شک. فمن ثقلت موازینہ، اب تمہارے کرنے کا کام یہ ہے اب کہ ان بحثوں میں پڑھنے کو کوئی فائدہ نہیں ہے کہ وزن ہوگا نہیں ہوگا، کیسے ہوگا ویسے ہوگا. ہر چیز کا وزن ہوگا، ہر چیز کا. جو چیزیں ہم زبان سے بولتے ہیں، یہ کلمے ہم نے بول دیے، لیکن اللہ کے ان کا وزن ہے. ایک ان کی گنتی ہے، ایک ان کا وزن ہے. یہ دو باتیں الگ الگ ہیں. قیامت والے دن نامہ اعمال میں جو ہے وہ گنتی بھی ہوگی مگر وزن اصل ہوگا. وزن کس چیز سے پڑتا ہے؟ وزن پڑتا ہے اخلاص سے. جیسے ایک منافق آدمی ہے، اس نے بھی نماز پڑھی، ایک مسلمان نے بھی نماز پڑھی، تو دونوں کی نماز برابر نہیں ہے. اس کی نماز کچھ اور ہے، اس کی نماز کچھ اور ہے. ایک حضور نے فرمایا کہ لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو برا بلا مت کہا کرو. فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا، ایک تم میں سے اگر کوئی آدمی احد پہاڑ کے برابر سونا صدقہ کر دے، اور میرے صحابہ ایک مد جو، یہ تقریباً کلو کے آس پاس بن جاتا ہے، یہ اتنا اگر وہ جو صدقہ کریں، جو گندم سے بھی کم قیمت ہوتا ہے کیونکہ اس میں وہ خوشگواری نہیں ہوتی کھانے میں جو گندم کے روٹی آٹے میں ہوتی ہے، تو اس لیے وہ اس سے بھی کم قیمت. انہوں نے صدقہ کیا جو، سونا نہیں، کہ کوئی مناسبت ہی نہیں ہے سونے اور جو کی آپس میں، کیا مناسبت. اور پھر جو ظاہری وزن ہے وہ بھی دیکھیے کہ اوت پہاڑ ہے کتنا بڑا ہے، اور ادھر ایک مد ہے، کوئی مناسبت نہیں. فرمایا کہ لما بلغ مد احدہم او نصیفہ، کہ تمہارا احد پہاڑ اور میرے صحابہ کا ایک مد، بلکہ مد کو بھی ہاف کرو، آدھا، اس تک بھی تم نہیں پہنچ سکتے. کتنا فاصلہ ہے یہ طے ہو ہی نہیں سکتا، اس کو بھول جاؤ. اس لیے کہ جو صحابی رسول ہے اس کو جو مقام مل گیا ہے وہ دنیا کے کسی غوث، قطب، ولی، ابدال کسی کو نہیں مل سکتا. بعد کے لوگ کبھی ان کے برابری کا دعویٰ نہیں کر سکتے. تو یہ وزن ہی تو ہوگا. یعنی میرے صحابہ جس اخلاص کے ساتھ
جس قوت ایمانی کے ساتھ، جس برکت کے ساتھ اور جن روحانی کیفیت کے ساتھ انہوں نے وہ جو صدقہ کیا ہے، تمہیں وہ کیفیت مل ہی نہیں سکتی۔ جب وہ کیفیت نہیں ملے گی تو وزن تو اس چیز سے پڑے گا، وزن تو صورت سے نہیں پڑتی ہے۔ معاش کہ اے انسانوں، ہم نے تمہارے لیے دنیا میں ٹھکانہ بنا دیا، یعنی یہ زمین تمہارے رہنے کے قابل بنا دی۔ تم مکان بناتے ہو یہ آگے سے کچھ نہیں کہتی، تم اس سے سینہ چیر کے کھیتی باڑی کرتے ہو، ہل چلاتے ہو، پھاوڑے مارتے ہو، کسیاں چلاتے ہو اس پر، یہ کچھ نہیں کہتی آگے سے۔ اور پھر بیج ڈالتے ہو، فصلیں اگالتے ہو، پھر اس میں سے کھاتے ہو، غلے اگاتے ہو، سڑکیں بناتے ہو، کانیں کھودتے ہو، جو دل چاہتا ہے نہریں کھودتے ہو اس کا سینہ چیر کے، تمہیں کچھ نہیں کہتی، کیونکہ ہم نے اس کو تمہارے تابع کیا، سواریاں ہم نے تمہارے تابع کی، اور جتنی بھی چیزیں تمہارے زیر اختیار ہم نے دے دی، یہ سب ہم نے دی۔ انسان یہاں بھی ہے کہ ٹھوکر کھا جاتا ہے۔ آج کا انسان کچھ تھوڑی بہت اس کو ترقی مل گئی، صنعتی ترقی مل گئی، ٹیکنالوجی اس کے ہاتھ میں آ گئی، تو یہ اب پھولا نہیں سماتا، جیسے چیونٹی کو لگے پر تو کہنے لگی یہ اڑ کر کہ ہم بھی ہیں مثل سلیمان کئی دن سے ہوا میں، کہ ہم بھی سلیمان علیہ السلام کی طرح کئی دن سے ہوا میں چلے گئے۔ تو آج کے انسان نے کچھ ترقی کر لی، کچھ ہوا میں اڑنا شروع ہو گیا، کچھ آبدوزیں بنا لی، کچھ یہ کچھ دائیں بائیں کی چار چیزیں بنانے کے بعد اب یہ سمجھتا ہے کہ یہ کائنات تو میرے انڈر ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ یہ جو بھی تمہیں کچھ دیا ہے، وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي الْبَحْرِ، زمین میں جو کچھ ہے، آسمان سمندر میں جو ہے، خشکی میں جو کچھ ہے، وہ اللہ نے تمہارے ہاتھ میں دیا ہے۔ اگر وہ آج تمہارے ہاتھ سے نکالے تو تم اس کو قابو نہیں کر سکتے۔ اس کی وہ کیسے دیا؟ وہ اس طرح سے دیا کہ ان چیزوں کے اندر مسخر ہونے کی صلاحیت پیدا کرتی۔ ایک کام یہ کیا، دوسرا یہ کہ تمہیں سمجھ دی، بوجھ دی، تمہیں سلیقہ دیا، طریقہ دیا کہ تم ہی کر سکتے ہو۔ کبھی جانور، باقی جتنے جانوروں نے تو کبھی نہیں کسی چیز کو مسخر کیا، تمہیں اللہ نے ہوش دی، سمجھ دی، سوجھ بوجھ دی، اس سوجھ بوجھ کے ذریعے سے تم نے ان چیزوں پر قابو پایا، ہوا پر قابو پایا، آگ پر قابو پایا، بجلی کو قابو کیا، اور اس سے اپنے کام چلائے، روشنیاں پیدا کی، پنکھے چلائے، اور دسیوں چیزیں اپنے ضروریات میں لائے۔ تو یہ وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ لَكُمْ، وہی ذات ہے جس نے تمہارے لیے مسخر کیا۔ اس لیے جب سواری پر بیٹھتے ہیں تو فرمایا یہ دعا پڑھو، سبحان الذی سخر لنا ھذا، پاک ہے وہ ہستی جس نے ہمارے لیے یہ مسخر کر دیا، وما کننا لہ مقرنین، ہمارے پاس کتنی استعداد کہاں تھی۔ یہی وجہ ہے کہ جب یہ چیزیں بے قابو ہوتی ہیں تو ہمیں خود سمجھ نہیں آتی کہ یہ کیسے ہو گیا ہمارے سے، ہمارے ساتھ یہ ہوا کیسے۔ جیسے دنیا کا بہت مشہور بڑا جو کارنامہ تھا ایک آدمی کا، جس نے جہاز بنایا، اکڑ گیا، جہاز بنانے کے بعد اس کی زبان سے ایک جملہ نکلا کہ اس جہاز کو خدا بھی نہیں ڈبو سکتا، تو ڈبو کے دکھا دیا کہ تو کیا ہوتا ہے، تو کیا سمجھتا ہے کہ خدا کیوں نہیں ڈبو سکتا، خدا تو تمہاری سب کو ڈبو سکتا ہے، اس کے سامنے کیا ہے، بندے کی حیثیت ہی کیا بیچارے کی۔ تو اس لیے مسلمان سمجھدار آدمی وہ ہے کہ جو اپنے آپ کو پہچانتا ہے، میں کیا ہوں، گو مود کا بھرا ہوا۔ اگر آج میرے دماغ میں فالج کا ایک ہلکا سا جھٹکا آ جائے تو میں اپنے پیشاب پخانے سے معذور ہو جاؤں۔ تو یہ جانتا ہے کہ یہ ساری طاقت اللہ کی عطا کرتا ہے۔ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ، فرمایا کہ ہم نے تمہاری پھر روزیوں کے بہانے کتنے کھول دیے، جتنے دنیا میں کام ہیں وہ سب روزیوں کے بہانے ہیں، خدمتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے دوسرے انسانوں کے سپرد کر رکھی ہیں، یہ سارے امکانات اللہ نے پیدا کیے۔ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ، پھر اس کے بعد آگے شکوہ ہے، بندوں سے شکوہ ہے، اللہ تعالیٰ کا شکوہ ہے کہ تم شکر بہت تھوڑا کرتے ہو، شکر نہیں کرتے ہو بالکل بھی۔ اتنی نعمتیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنے لگو تمہارے کمپیوٹر فیل ہو جائیں گے، نعمتیں پوری نہیں گنی جائیں گی تم سے۔ قلیلا ما تشکرون، شکر بہت تھوڑا کرتے ہو۔ وقلیل من عبادی الشکور، حالانکہ شکر پر پھر اللہ نعمت بڑھا دیتے ہیں۔ لئن شکرتم لازیدنکم، اگر شکر کرو گے میں نعمتوں میں اور اضافہ کروں گا۔ ہمارا بھی قومی مزاج کچھ ایسا بن گیا ہے، کسی آدمی سے آپ پوچھ لیجئے کیا حال ہے، کبھی نہیں کہے گا شکر، کہے گا کوئی حال نہیں ہے، کوئی حال نہیں ہے۔ معاشی کیا حال ہے، کوئی حال نہیں۔ گھر بار کا کیا حال ہے، کوئی حال نہیں ہے۔ فلاں کا کیا حال ہے، کوئی۔ صحت آپ کی اپنی صحت کیسی ہے، کوئی حال نہیں ہے، بس یہ دوائیاں کھا کے گزارے کر رہا ہوں۔ یعنی کبھی بھی زبان سے کلمہ شکر نہیں نکلتا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پھر ہم جب کوئی حال نہیں تو اللہ بھی پھر کہتے ہیں ٹھیک ہے کوئی حال نہیں، تو اسی میں رہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے اور شکر کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین یا رب العالمین۔